ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور،
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں
اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ جو ہی نگاہ گنبدِ خضرا کو چوم لے جو ہی نگاہ گنبدِ خضرا کو چوم لے جو ہی نگاہ گنبدِ خضرا کو چوم لے قربان میری جان ہو خود رفتگی کے ساتھ قربان میری جان ہو خود رفتگی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر مانگے کہ مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے یا رب میری دعا یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے ساتھ یا رب دعا ہے تجھ سے میری عاجزی کے اور اللہ میرا حشر ہو بکر اور عمر اللہ میرا حشر ہو بکر اور عمر
اور عمر عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میں درود و سلام پڑھوں آپ بھی میرے پیچھے دہراتے جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں تشریف لانے والے عاشقان رسول، درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جب درود بھیجتے ہیں گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش فرما. یہ دعا ہے. درود پڑھنا، سلام بھیجنا، یہ
ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہیں. جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کے لیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ سلامتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ پاک اس درود و سلام کی برکت سے ہم پر رحمت بھیجتا ہے اور ہم پر سلامتی نازل فرماتا ہے. ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی رہو مجھ پر درود پڑھتے رہو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم ہند میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضے سے ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں. کیسی سعادت مندی ہے, کتنا بڑا کرم ہے کہ غلام کا سلام, غلام کا درود خود آقا سماعت فرما رہے ہیں. تو جب بھی درود پڑھے تو اس تصور کے ساتھ پڑھے کہ جو میں درود پڑھتا ہوں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ تک پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے, جھوم کر پڑھیں گے, مدینے کی یادوں میں گم ہو کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود و سلام پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا, لطف و سرور بھی ملے گا. آئیے ایک مرتبہ جھوم کر درود و سلام پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک حدیث پاک ہے افضل العمل النیت الصادقہ, یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اے عاشقان رسول, ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنا لیجیے. آئیے بیان سننے سے پہلے کیا کیا ہم اچھی نیتیں کر سکتے ہیں سن لیتے ہیں. آپ نیت بھی کرتے چلے جائیں. علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا, باادب بیٹھوں گا, دوران بیان سستی سے بچوں گا, اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا, جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بڑی بہن تھی, وہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئی اور شدید بیمار ہو گئی, جس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن ڈسٹرب ہو گیا, یعنی مینٹلی طور پر امبیلنس ہو گئی. اور اس حالت میں, اس عالم میں 10 سال تک وہ رہی. 10 سال ہو گئے, اس کا ذہنی توازن کبھی صحیح نہ ہو سکا, اس بیماری سے باہر نہ آ سکی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں اوپر کے منزلے پر ایک کمرہ تھا, اس کمرے میں وہ بند رہا کرتی تھی, گھر ہی میں رہتی تھی, اسی کمرے میں رہتی تھی. میں نچلے منزلے کے کمرے پہ آرام کرتا. ایک مرتبہ جب میں سو رہا تھا, دروازے پہ کسی نے دستک دی. میں نے پوچھا کون, تو ایک عورت کی آواز تھی. اس نے میری بہن کا نام بتایا. میں چونکا. میں نے خیال کیا میری بہن تو 10 سال سے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی, اور وہ تو ذہنی توازن اس کا ڈسٹرب ہے, مینٹلی امبیلنس ہے, وہ میرے دروازے پر کیسے آ گئی. میں نے پوچھا کیا تم میری بہن ہو؟ کہا ہاں میں آپ کی بہن ہوں. اب میں مارے خوشی کے دونوں فیلنگز, ایک تو شوق ہونا اور ایک خوشی کا ہونا, دونوں مکس فیلنگ کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو میری بہن جو 10 سال سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی, کسی سے بات نہیں کرتی تھی, آج وہ اپنے پیروں سے چل کے میرے روم تک آ چکی تھی, میرے کمرے تک آ چکی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بیماری سے کیسے شفا دی؟ تو کہا کہ آج جب میں سوئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا, وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے والد کے والد شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم
یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عاشق تھے, بہت محبت کیا کرتے تھے صدیق اکبر سے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ پاک نے شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کے صلے میں آپ کے والد کی برکت سے اللہ پاک نے آپ پر خصوصی رحمت نازل فرما دی. اور اب آپ چاہو تو آپ کے لیے جنت ہے یا آپ کو اس بیماری سے شفا مل جائے. تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن کہتی ہے کہ میں نے خواب میں جس کو دیکھا ان سے کہا کہ میں تو جنت ہی پسند کروں گی, مگر اللہ پاک کی رحمت بڑی وسیع ہے. اگر اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے جنت بھی عطا فرما دے اور اس بیماری سے شفا بھی عطا فرما دے تو اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو وہ جو خواب میں بزرگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی برکت سے آپ کو جنت بھی عطا فرمائی اور اس بیماری سے شفا بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے, بہت بڑا لیسن ہے. نیک اعمال کا دنیا میں اجر دیا جاتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا, دنیا میں بھی اس کا اجر دیا جاتا ہے. اور نیکی کا صلہ نیکی کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ جو لڑکی 10 سال سے بیمار تھی, مینٹلی طور پہ بیمار تھی, اپنے گھر سے بھی نہ نکلتی تھی, ان کے والد یعنی دادا جان کی نیکی اس کے کام آ گئی. دادا جان خلفائے راشدین سے محبت کرنے والے تھے, دادا جان شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دیوانے تھے. تو ان کی برکت سے, اس نیکی کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی پوتی کو شفا عطا فرما دی. تو جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے, ہمیں بھی ملتا ہے, ہماری اولاد کو بھی ملتا ہے اور جنریشن ٹو جنریشن ملتا رہتا ہے, نسل در نسل ملتا رہتا ہے. اور یاد رکھیں نیکی چھوٹی ہو یا بڑی, بہرحال اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ اکثر ہم جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں, بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑا پیارا فرمان ہے, سنیے گا. البر لا یبلا والاثم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان. یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی, گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا, بدلہ دینے والے کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی موت نہ آئے گی. بس جو چاہو بن جاؤ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پیارے اسلامی بھائیوں, کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, کتنی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کے ان جملوں کو یاد کر لینا چاہیے, اسے اپنے دل میں نقش کر لینا چاہیے. پھر سے سنیے, میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. والاثم لا ینسا, گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. والدیان لا یموت, اور جو بدلہ دینے والا رب ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. فکن کما شئت, پس جو چاہو بن جاؤ. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. دنیا میں جو بوئے گا نا وہ آخرت میں پائے گا. اگر کوئی کسی ایسی چیز کی کھیتی کرتا ہے کہ جس میں اتنا نفع نہیں ہے اور وہ نفع بخش اجر اس کا چاہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ اس میں سے پروفٹ نکلے, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. کسی نے گندم کی کھیتی کی ہے تو اسے گندم ہی ملے گا, ویٹ ہی ملے گا, گیہوں ہی ملے گا. ٹھیک ہے, تو دنیا میں جیسا عمل کریں گے ویسا آخرت میں پائیں گے. اور نیکیوں کا اجر ملتا ہے, دنیا میں بھی ملتا ہے, آخرت میں بھی ملتا ہے.
اے عاشقان رسول، واقعی حقیقت ہے، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. ایک ہے نیک اعمال کا اخروی اجر و ثواب، اس کی تو کیا شان ہے. اللہ پاک نے نیک اعمال کرنے والے مسلمان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور کسی کے دل پہ اس کا گمان بھی نہیں گزرا. جنت کی نعمتوں کے بارے میں وی کین ناٹ ایون امیجن کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی. ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان حق ترجمان سے جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہے نا. تو جنت کی نعمتوں کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسی اعلیٰ نعمتیں ہوگی، جنت کی نعمتوں کی کیا شان ہوگی. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 41، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نیک اعمال کے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. قرآن اور حدیث میں نیک اعمال کے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی موجود ہیں. آئیے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں جس میں نیکیاں کرنے کے دنیاوی فائدے کے بارے میں بتایا گیا. اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن مجید میں پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 30، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، ترجمہ کنز العرفان، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی اس کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا. تو معلوم ہوا کہ نیک اعمال کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے. حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان اب میں آپ کو سناتا ہوں. آج ہم نے جوانوں کو دیکھا ہے کہ بھری جوانی کے اندر ان کے جسم کی توانائی چلی جاتی ہے. جوان ہے، اٹھا کھٹا نوجوان ہے، مگر وزن نہیں اٹھا پاتا، گھر کے کام کاج نہیں کر پاتا. اللہ پاک نے جسم تو دیا ہے، جوانی تو دی ہے، بٹ طاقت نہیں ہے. بھری جوانی میں طاقت چلی گئی. اس کے علاوہ آنکھوں کی کمزوری کا ہونا، اور آج دلوں سے نور کا چلا جانا، دل سیاہ ہو جانا، نیکی کی باتوں کا اثر نہ کرنا، یہ ساری چیزیں عام ہیں، نوجوانوں کے اندر دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے اس فرمان کے ذریعے سے آپ کو سناتا ہوں. حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نیک عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے. اگر جسم کی توانائی چاہتے ہیں تو اچھے اعمال کیجیے، نیکیاں کیجیے. جی ہاں، جسم کی توانائی نیکیوں سے ملے گی، دل میں نور نیکیوں سے پیدا ہوگا، اور آنکھوں کی روشنی بھی نیکیوں کی برکت سے آئے گی انشاءاللہ. اور یہ تو ہو گیا نیک عمل کے ایفیکٹس، پازیٹیو ایفیکٹس. اب برا عمل کوئی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو جناب حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے کہ برا عمل بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھاپن لاتا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ کے بارے میں، بہت بڑے عالم گزرے، آپ کا نام ہے علامہ ابو طیب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 100 سال کی عمر آپ کی تھی، بٹ آپ کی جسم جوانوں کی طرح آپ میں توانائی تھی، طاقت تھی، تندرستی تھی. 100 ایئرس کی ایج پائی، مگر پھر بھی طاقت. ٹھیک ہے، آنکھوں کی روشنی بھی کم نہ ہوئی. آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے؟ تو سنیے کیا خوب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا. اس کی برکت سے آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ پاک نے میری جسمانی صلاحیتوں کو میرے لیے باقی رکھا. جوانی میں جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے بچایا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے جسمانی صلاحیتوں یعنی جسمانی قوت
طاقت, آنکھوں کی روشنی اللہ پاک نے بڑھاپے میں بھی سلامت رکھی. تو یہ ہے نیک اعمال کا دنیا میں فائدہ. آپ دیکھیں بزرگان دین کو دیکھیں, ایسے بزرگان دین کی صحبت اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی لمبی لمبی عمریں دی, مگر یہ ان کی میموری, قوت حافظہ کیسی مضبوط, کیسی باتوں کو یاد رکھتے ہیں. بزرگان دین, علماء دین, ان کو احادیث کریمہ یاد ہوتی, قرآن پاک کی آیتیں یاد ہوتی. آج کے دور میں بھی ایسے علماء دین موجود ہیں جن کی عمریں بہت طویل ہیں, 70 ایئرس 80 ایئرس کے ہو چکے ہیں. نارملی اس ایج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دنیا دار ہے, جس کی لائف دنیا میں گزری ہوئی ہے, دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا, جب یہ بڑھاپے کو پہنچا تو آج پوزیشن یہ ہے کہ اس کو اپنے بچوں کا نام یاد نہیں دیتا, حافظہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, جسم کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے جسمانی اور ذہنی قوت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. مگر علماء دین یہ بڑھاپے میں بھی اللہ پاک ان کو ایسی سلامتی عطا فرماتا ہے کہ یہ کئی میل کے سفر دین کی راہ میں کیا کرتے ہیں, کئی میل کے سفر. آپ کو میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدد ذل علی کی اگر مثال دوں, آپ کی ایج کافی ہو چکی ہے, 70 پلس آپ کی ایج ہے, مگر دیکھیں آج بھی ایک جوان 2-3 گھنٹے سلسلے نہ کر پائے, پروگرام اسلامک نہ کر پائے, امیر اہل سنت 2-3 گھنٹے مدنی مذاکرے فرماتے ہیں. امیر اہل سنت کی قوت حافظہ ایسی مضبوط ہے کہ سالوں پہلے اگر کسی سے ملاقات کی ہے, آپ سے آج بھی ملے تو اس کا نام لے کر آپ پکارتے ہیں, نام سے پکارتے. کیسی سلامتی اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ کیا ہے؟ یہ علم دین کی برکت ہے, یہ نیکیوں کی برکت ہے. جو بندہ نیکیاں کرتا ہے جوانی میں, جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے جوانی میں, اللہ پاک اس کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھاپے میں بھی سلامت رکھتا ہے. تو جوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. جو جوان ہیں اپنی جوانی کی حفاظت کریں, جن کو اللہ پاک نے جوانی دی ہے اور آج بھی یہ نعمت آپ کے پاس ہے, تو اس کی حفاظت کیجئے, اس کی قدر کیجئے, اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں, اپنی جوانی کو ویسٹ نہ کریں. یہ بڑی نعمت ہوتی ہے جوانی. جن کے پاس سے رخصت ہو چکی ہے, جو آج بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جوانی لوٹ کر آئے, بٹ لوٹ کر آ نہیں سکتی. تو جو جوان ہیں وہ گناہوں کے پیچھے نہ بھاگیں, فلمیں ڈراموں کے پیچھے نہ بھاگیں. معاذ اللہ آج کا دور اتنا برا ہے کہ جو نہ ہونے کا ہے وہ بھی ہو جا رہا ہے, جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کرتے تھے ہماری ایج میں. آج نوجوان وہ گناہ کرتا دکھائی دے رہا ہے. توبہ کرے, اپنی جوانی کو برباد نہ کرے, ورنہ یہ گناہ آپ کو دنیا میں بھی کہیں کا نہیں چھوڑیں گے اور آخرت میں بھی رب کی ناراضگی کا سبب بنیں گے. نیک اعمال کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے مشکلات بھی آسان ہوتی ہے. آج ہر کوئی کہتا ہے جناب میری مشکل کا کوئی سلیوشن ہی نہیں نکلتا, پریشانی ہے, تنگ دستی ہے, گھر میں بیماری ہے, ناچاکی ہے, جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, آپس میں بنتی نہیں ہے. جناب جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے. غور تو کرے کہ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں, دن بھر میں کون سا نیک عمل کرتے ہیں. نیک اعمال کی برکت دنیا میں بھی ملتی ہے. سنیں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ترجمہ کنز الایمان, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا. اللہ سے ڈرنا ہے, کوئی بھی کام کرتے وقت سوچنا ہے, کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. اللہ کا خوف دل میں آئے. زبان چلاتے وقت سوچنا ہے میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے تمام اعمال غارت ہو جائیں. ایک جملہ زبان سے ایسا نکلتا ہے بندے کے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے اور اس کے لیے جہنم کا عذاب لکھ دیا جائے. ایک چھوٹا سا گناہ, کبھی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے اور گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہیں کرنا چاہیے. پتہ نہیں کس چھوٹی سی نیکی سے اللہ پاک راضی ہو جائے
اور کس چھوٹے سے گناہ سے اللہ پاک کی ناراضگی ہمارا مقدر بن جائے. توبہ کریں. بولتے ہوئے یہ شرم بھی نہیں آتی ہے, اللہ کا خوف بھی نہیں آتا ہے کہ یار چھوٹا گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے. یار اتنا بھی نہ کریں, شادی میں بھی گانے نہ بجائیں. ارے شادی ہے, خوشی ہے, اس میں نہیں ناچیں گے, اس میں خوشی نہیں منائیں گے تو کیا کریں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہ تو مقام شکر تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو نعمت عطا فرمائی, اللہ پاک نے آپ کو خوشیاں دکھائی, اللہ پاک کا آپ شکر کرتے, سجدہ شکر ادا کرتے کہ یا اللہ پاک تو نے مجھے خوشیاں دکھائی. آج میرے پڑوس میں فلاں کے گھر پر انتقال بھی ہوا, تو نے میرے گھر میں شادی کی خوشیاں عطا فرما دی. آج تو نے مجھے اولاد کی خوشیاں عطا فرما دی. یہ کیا ہمارا طریقہ ہے کہ جب تک خوشی میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر لیتے تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں کہ شادی, خوشی, بیٹے کی ولادت, بیٹی کی ولادت, برتھ ڈے اللہ کی نافرمانی سے ہی منائی جائے گی. جب تک گناہ نہیں کریں گے تب تک کوئی خوشی نہیں سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے. کیا کوئی جائز طریقہ نہیں ہے خوشیاں منانے کا؟ خوشیاں منائی جا سکتی ہے, منانی چاہیے, مگر اس طریقے سے رب کی ناراضگی کرتے ہوئے, رب کو ناراض کرتے ہوئے خوشیاں منائیں گے. توبہ کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ پاک قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ترجمہ کنز الایمان, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. نجات کی راہ چاہتے ہو کہ جو پریشانی سر پر آئی ہے وہ ٹل جائے, چاہتے ہو کہ مصیبت سے چھٹکارا مل جائے, اللہ سے ڈرے, اللہ کا خوف کریں. اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ گناہ نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ نماز قضا نہیں کرے گا. اللہ سے ڈرنے والا تھوڑے سے نفع کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ سے ڈرنے والا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. اللہ سے ڈرنے والا اپنے چہرے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی کو نہیں نکالے گا. اللہ سے ڈرنے والا کبھی کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کرے گا. اللہ سے ڈرنے والا کبھی غیبت نہیں کرے گا. اللہ سے ڈرنے والا حسد نہیں کرے گا. اللہ سے ڈرنے والا چھپ چھپ کے موبائل پہ گندے مناظر نہیں دیکھے گا. اللہ سے ڈرنے والا گناہ نہیں کرے گا, نافرمانی نہیں کرے گا. ہم کیسے اللہ سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بھی گناہ کرتے ہیں, پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو یاد رہے, دنیا میں اگر مصیبتوں سے نجات چاہتے ہیں, پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں, اللہ کی راہ پر آ جائے, دین کی راہ پر آ جائے, گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ پاک سے صحیح معنوں میں ڈریں. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں. نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نماز بندے کو برائیوں سے بچا لیتی ہے. نماز بندہ پڑھے تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے بھی بندہ برائیوں سے بچ جائے گا, گناہوں سے بچ جائے گا. نیک اعمال کرے, نیکیاں کرے. کون سی نیکی کرے, کون سا ذکر پڑھے, کون سا کام کرے جس سے میرا مولا راضی ہو جائے, جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. آئیے آپ کو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سناتا ہوں, ایک بڑا پیارا واقعہ. آج جو ہے وہ اخروی فائدے اس کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی. دنیاوی فائدے سنتے ہیں تو بات بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے, بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایک شخص ہے, بہت زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے, کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے. ایک شخص جس کا نام ابن جدان تھا, عرب شریف میں رہا کرتا تھا, عرب کے کسی دیہات میں رہتا تھا. اس کے پاس بہت سارے اونٹ تھے. موسم بہار میں ایک مرتبہ جب وہ اپنے فارم پہ گیا تو دیکھا کہ اللہ پاک نے اونٹوں کو بہت زیادہ توانائی عطا فرما دی. اونٹ بڑے فربا ہو گئے, صحت مند ہو گئے, اور ایک اونٹنی تو بہت ہی زیادہ صحت مند دکھ رہی تھی. ابن جدان نے جب اس کا دودھ دھویا, دودھ نکالا تو دودھ میں بھی کافی برکت تھی, دودھ بہت زیادہ برکت والا ہو چکا تھا. ابن جدان کو فوراً اللہ پاک کا فرمان یاد آیا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
ترجمہ کنزُل ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی سب سے پیاری چیز خرچ نہ کرو. سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ میرے رب کا فرمان ہے. اگر بھلائی کو پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں سب سے پیاری چیز خرچ کرو. ابن جدعان کو یہ قرآن کی آیت یاد آ گئی. اب اس نے دیکھا کہ اللہ پاک نے تو میرے سبھی اونٹوں میں یہ برکت دے دی ہے، سبھی اونٹ میرے فربا ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو کیوں نہ یہ جو سب سے زیادہ فربا، سب سے زیادہ صحت مند اونٹنی ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. ابن جدعان اونٹنی کو لے کر نکلا. اب اس کو خیال آیا کہ میرا جو پڑوسی ہے یہ بہت غریب ہے. کبھی کبھار صدقہ و خیرات دینے ہم نکلتے ہیں تو ہمیں اپنے قریبی قرابت دار یاد نہیں رہتے. جیسے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی بہنوں میں کوئی رشتہ دار ہے، ہمارے بھائی بہنوں میں کوئی غریب ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، ہو سکتا ہے ہمارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو، کوئی سفید پوش رہتا ہو. ہم دور دراز جا کر تو صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر اپنے آس پاس میں نہیں دیکھتے کہ کون ایسا ہے جو ضرورت مند ہے. تو ابن جدعان نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ اونٹنی صدقہ کرنے کے لیے نکلا. خیال آیا کہ میرا پڑوسی غریب ہے، میں یہ اونٹنی میرے پڑوسی کو دے دیتا ہوں. اپنے پڑوسی کے پاس پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پڑوسی باہر آتا ہے، وہ اونٹنی کی رسی اپنے پڑوسی کے ہاتھ میں دے کے کہتا ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو تمہیں ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا، اور یہ کہہ کر ریٹرن آیا. اب یہ موسم بہار چلا گیا اور عرب میں جب گرمی کا موسم آتا ہے تو یہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے. پانی کی قلت ہونے لگی، پانی ختم ہو گیا، جانور انسان پانی کے لیے ترسنے لگے، درخت کے پتے سوکھ گئے. ابن جدعان اپنے بیٹوں کو لے کر پانی کی تلاش میں نکلا. دور دیہات میں صحرا میں بھٹکتا رہا، کئی دن تک ڈھونڈتے رہے، پانی نہ ملا. اب ایک غار کے قریب پہنچے. ابن جدعان اس غار میں نیچے اترتا ہے اور ڈیپ جاتا ہے، تہ میں چلتا چلا جاتا ہے، ڈیپ جاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ نیچے پہنچتا ہے تو پانی تو نہیں ملتا، دلدل میں وہ پھنس جاتا ہے. اب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر نکل نہیں پاتا. اور دوسری طرف ابن جدعان کے جو بچے ہیں وہ غار کے کنارے پر کھڑے ہیں، اپنے والد کا انتظار کر رہے. کافی دیر ہو چکی مگر ابن جدعان واپس نہ آیا. بیٹوں نے یہ تصور کیا کہ شاید غار میں ہمارے والد صاحب ہلاک ہو گئے، انتقال کر گئے. اس خیال سے کہ والد صاحب کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، بیٹے یہ اپنے گھر پر واپس آتے ہیں. گھر پر آنے کے بعد کیونکہ دنیاوی سوچ تھی، دنیا کی دولت یہ آنکھوں میں منڈلانے لگی، اپنی پراپرٹیز کا حصہ بٹوارا کر دیا. یہاں تک کہ خیال آیا کہ ہمارے والد نے ایک اونٹنی ہمارے پڑوسی کو تحفے میں دی تھی. تو اپنے پڑوسی کے پاس جاتے ہیں، پورا واقعہ سناتے ہیں اور وہ اونٹنی ریٹرن مانگ لیتے ہیں. پڑوسی خوشی خوشی اونٹنی انہیں ریٹرن کر دیتا ہے اور اپنے محسن کی تلاش میں نکلتا ہے، ابن جدعان کی تلاش میں نکلتا ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا، اونٹنی ہبا کیا، آج وہ آزمائش میں اس کے بیٹے اس کو چھوڑ کر آ گئے، چلو میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں. ابن جدعان کی تلاش میں نکلتا ہے، اس غار پر پہنچتا ہے، غار کے نیچے اترتا ہے. اسے کسی کی سانس کی آواز محسوس ہوتی ہے، اندھیرا ہے، دیکھ نہیں سکتا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. جب ہاتھوں کو یہاں وہاں گھماتا ہے تو ایک انسانی شریر، انسانی جسم اس کو محسوس ہوتا ہے. وہ ابن جدعان تھا. ابن جدعان کو جیسے تیسے وہ غار سے باہر نکالتا ہے، باہر نکال کے اسے اپنے گھر پر لاتا ہے. جب وہ ریلیکس ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ ابن جدعان تقریباً 6 دن تک تم غار میں رہے، تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو ابن جدعان کیا خوب بات کہتا ہے کہ جب میں غار میں گرا تھا، دلدل میں پھنس گیا تھا، اندھیرا تھا، کچھ دیکھ نہ سکتا تھا. اندھیرے میں روز میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا، میں وہ دودھ کا پیالہ پیتا، اس کی برکت سے اب 6 دن تک زندہ رہا ہوں. مگر 2 دن سے جو ہے وہ دودھ نہ آیا. پڑوسی کہتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ تم نے جو اونٹنی مجھے دی تھی نا، یہ نیکی تمہیں کام آ گئی. جب میری بیٹیاں
وہ دودھ کا پیالہ اس اونٹنی کا دودھ پیتی تو اللہ پاک نے اس کی برکت تمہیں غار میں عطا فرما دی, اس کا صلہ تمہیں غار میں عطا کر دیا. مگر 2 دن پہلے تمہارے بیٹے وہ اونٹنی لے کر چلے گئے, شاید اسی وجہ سے 2 دن سے تم تک وہ دودھ نہ پہنچ سکا. تو یہ ہے نیکیوں کا صلہ, یہ ہے نیک اعمال کا دنیاوی فائدہ کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, کسی کو ہیلپ کرتا ہے, اس سے صلہ ملتا ہے, اس سے دنیا میں فائدہ ملتا ہے, دنیا میں بینیفٹ ملتا ہے. کچھ نہ کچھ نیکی کرتے رہنا چاہیے. غور کرے, آج پیسے کے بارے میں تو بڑے فکر مند ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ آ جائے, کسی طریقے سے ہماری انکم بڑھ جائے, پروفٹ بڑھ جائے, نیکیاں بڑھ جائیں, اس کے بارے میں کوئی تصور ہے؟ ہمارے اچھے اعمال میں اضافہ ہو, اس کے بارے میں ہماری کوئی کوشش ہے؟ تو غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے, نیکیوں میں اضافے کی ہماری سوچ ہی نہیں ہے. روز کچھ نہ کچھ اچھا کام کرے, کچھ نہ کچھ نیکیاں کرے. آئیے نیک اعمال کے اور بھی دنیاوی فائدے آپ کو بتاتا ہوں. نیک اعمال کی برکت سے دشمنوں سے حفاظت کی جاتی ہے, نیک اعمال کی برکت سے زمین و آسمان کی برکتیں نصیب ہوتی ہے, نیک اعمال کی برکت سے غربت و محتاجی سے نجات ملتی ہے, نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک کی خاص مدد و نصرت نصیب ہوتی ہے, نیک اعمال کی برکت سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, نیک اعمال کی برکت سے قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے, نیک اعمال کی برکت سے عزت بڑھتی ہے. اللہ پاک مخلوق کے دل میں نیک بندے کی محبت ڈال دیتا ہے. اور ایک بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی برکت صرف نیکیاں کرنے والے تک محدود نہیں رہتی, بلکہ اس کے صدقے میں اس کی آل اولاد کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, قرآنی واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ, اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے, بڑا تفصیلی واقعہ ہے, کہ ایک ایسے شہر میں یا ایک ایسے دیہات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پہنچتے ہیں کہ جہاں کے لوگ آپ کو کھانے تک نہیں پوچھتے. اللہ کے نبی ہیں, کسی نے مہمان نوازی نہیں کی, کھانے کو بھی نہیں پوچھا. اب دونوں وہاں سے رخصت ہو رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کے قریب رکتے ہیں. وہ دیوار بوسیدہ تھی, پرانی ہو چکی تھی, ٹوٹی پھوٹی تھی. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی مرمت شروع کر دیتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جب مرمت کرنے لگتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی, ہم کو کھانے تک کو نہیں پوچھا, کوئی مہمان نوازی نہیں کی, اور آپ بغیر اجرت کے اس دیوار کی مرمت فرما رہے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دراصل جو دیوار ہے یہ 2 یتیموں کی دیوار ہے. اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, ان یتیموں کے کسی باپ نے, دادا نے یہاں پر خزانہ پوشیدہ رکھا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا, لوگ اس پر قابض ہو جاتے, یہاں سے خزانہ لے کر چلے جاتے. مگر یہ جو 2 یتیم ہیں نا, ان کی پشتوں میں ان کا ایک باپ ہے جو بہت نیک ہے, اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے خزانوں کی حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. اور جانتے ہیں کہ وہ جو ان کا جو نیک باپ ہے وہ ان کا امیڈیٹ باپ ہے, امیڈیٹ فادر ہے؟ جی نہیں. گرینڈ فادر ہے؟ جی نہیں. 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ ہے. وہ جو نیک باپ ہے جس کی برکت سے اللہ پاک نے دونوں یتیموں کے خزانے کی حفاظت فرمائی. اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اس دیوار کی مرمت کیجئے, ان یتیموں کے خزانے کی حفاظت کیجئے. وہ نیک باپ 7ویں پشت میں جا کر ان کا باپ ہوتا ہے, یعنی جنریشن ٹو جنریشن, اینسیسٹرز 7th جنریشن میں جا کر باپ ہوتا ہے. تو غور کیجئے کہ ہماری نیکی سے ہماری اولاد کا بھی فائدہ ہے, ہماری اولاد کو بھی بینیفٹ ملتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کے لیے چائلڈ پلانس لے رہے ہیں, بچوں کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کیوں جناب؟ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے میرے بچوں کے کام آئے گا. ایجوکیشن پلانس, اسٹڈی پلانس, انشورنس, نہ جانے کیا کیا حاصل کر رہے ہیں. نیکیاں کیجئے, گناہ سے توبہ کیجئے, اچھے اعمال کیجئے, اس کا صلہ دنیا میں آپ کی اولاد کو بھی ملے گا, جنریشن ٹو جنریشن ملے گا. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے تھے,
بیٹا میں تمہاری وجہ سے زیادہ نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ پاک ان نمازوں کے صدقے تمہاری حفاظت فرمائے. کیا فرما رہے؟ میں زیادہ نماز پڑھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ان نمازوں کی برکت سے تمہاری حفاظت فرمائے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, بچوں کی کتنی فکر ہے. بچوں کو ہم ویکسین دلاتے ہیں, کیوں؟ بیماری نہ ہو. بچوں کے لیے ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے. نمازیں پڑھتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. فرض نماز کے ٹھکانے نہیں ہیں. فجر کے وقت میں ہم سو رہے ہیں, ظہر کے وقت میں بزنس میں بیزی ہیں, جاب میں ہمیں عصر کی نماز کا تو خیال ہی نہیں رہتا. جب ہم کام سے واپس آتے ہیں تو مغرب تو ایسے ہی ہماری چلی جاتی ہے. معاذ اللہ اتنے تھک جاتے کہ عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھتے, معاذ اللہ. اور بچوں کی فکر ہے. بچوں کے لیے دنیاوی ذرائع پر تو ہمارا عقیدہ ہے, بھروسہ ہے, مگر نمازوں پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نمازوں کی پابندی کریں, نماز پڑھیں, نوافل پڑھیں, نیکیاں کریں. انشاءاللہ یہ نوافل کی برکت ہمیں بھی ملے گی, ہماری اولاد کو بھی ملے گی, ہمارے پڑوسیوں کی بھی ملے گی. جی ہاں, ایک روایت کے مطابق بندے کے نیکوکاری, جو بھی وہ نیک کام کرتا ہے اس کا صلہ اس سے بھی ملتا ہے, اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے اور اس کے پڑوسیوں کو بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. نیکیاں کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, گناہ کرنے میں خسارہ ہی خسارہ ہے. توبہ کریں گناہوں سے اور آج نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ عز و جل کوئی نماز قضا نہیں کریں گے, انشاءاللہ عز و جل نوافل کی بھی کثرت کریں گے, انشاءاللہ روز قرآن پاک پڑھیں گے, انشاءاللہ درود و سلام کی کثرت کریں گے, انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک بن جائیں تو آپ مکتبۃ المدینہ سے ایک چھوٹا سا پاکٹ سائز رسالہ ہے, بکلیٹ ہے, نیک اعمال کا رسالہ, آپ اس کو حاصل کر لیجیے اور اس کے مطابق آپ عمل کرتے چلے جائیں. اس میں آپ کو ٹارگیٹس دیے ہوئے, آپ کے لیے گول سیٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو دن بھر میں کیا کرنا ہے, ویکلی کیا کرنا ہے, منتھلی کیا کرنا ہے, پورا پلان موجود ہے. ڈیلی پلان, ویکلی پلان, منتھلی پلان, اس کے مطابق آپ عمل کرتے چلے جائیں. کسی کو بتانا نہیں ہے, کسی کو دکھانا نہیں ہے, خود کے لیے فیل کرے اس کو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں یہ عمل بھی نہیں کرتا ہوں, یہ تو گناہ ہے, معاذ اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے. تو بچنے کی نیت کریں گے, بچنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ نیک اعمال کا رسالہ آپ حاصل کریں. اور آج تو جو ہے موبائل کا دور ہے, اتنے سارے آپ نے اپلیکیشنس اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیے ہیں. نیک اعمال کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو آپ نیک اعمال کے اپلیکیشن کے مطابق بھی آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. یہ اینڈرائڈ پہ بھی موجود ہے اور جو ہمارے آئی فون یوزرز ہیں ان کے لیے بھی موجود ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے اپنے ہفتہ وار درود و سلام کے معمولات بھی پوری کر لیتے ہیں. اور سب سے پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو یہ اعلان کرتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اسے بخش دوں. ماشاءاللہ آج شب جمعہ ہے تو خوب توبہ و استغفار کریں, خوب نیکیاں کریں, خوب اللہ پاک سے دعائیں مانگیں. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیش کرتا ہوں. جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھ لیں, اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. سبحان اللہ. آئیے اب درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. شب جمعہ کا درود, بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں
اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی یہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بڑا چھوٹا درود پاک ہے، اس کو یاد کر لے، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرے۔ آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ دیتے ہیں۔ جزا اللہ ان محمدًا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو دعا پڑھنے میں مزہ آئے گی۔ حلم اور کرم فرمانے والے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک ہے 7 آسمانوں اور عظمت والے عرش کا رب۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے ہر ہفتے ہم اجتماع میں اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، رو رو کے توبہ کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں. آئیے دن بھر ہفتے بھر میں جو بھی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، یا اب تک زندگی بھر جو گناہ کیے ہیں، اس کی اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں، اس سے دعا کریں. ہاتھوں کو پھیلا دیجئے، ذہن سے تمام دنیاوی خیالات کو نکال دیجئے، ہمتن گوش ہو کر اپنے رب کی رحمت پر امید باندھتے ہوئے، اس امید کے ساتھ کہ میرا مولا سن بھی رہا ہے اور وہ قبول بھی فرمائے گا. آئیے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہل. الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، مانا کہ گناہ گار ہیں، اقرار ہے کہ بہت گناہ کیے ہیں، بہت نافرمانی کی ہے. اللہ آج تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرنے کے لیے حاضر آ گئے. اے اللہ، اے دعاؤں کو سننے والے، اے دعائیں قبول کرنے والے مولا، تیرا فرمان ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اے اللہ، تیری رحمت پر امید باندھتے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اے اللہ، ہم نے بہت کچھ نقصان کیا، اپنی آخرت کا، اپنے اعمال کا بہت گناہ کیے، بہت جرم کیے، اقرار کرتے ہیں. آج تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، تو معاف کر دے. اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ، تو ہمارے تمام گناہ معاف کر دے. اے اللہ، تو پکڑ نہ کرنا. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں پر پکڑ نہ کرنا، ہم پھنس جائیں گے. اللہ، اے اللہ، ہماری زندگی کتنی ہے نہیں پتہ. اللہ، اے اللہ، موت کے سائے گہرے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ اٹھتے ہوئے جنازے مولا ہمیں ہماری موت یاد دلا رہے ہیں. اے اللہ، ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی باقی ہے. اے اللہ، اچھا خاصا انسان کل تک جو زندہ تھا وہ آج مرحوم کہلانے لگ گیا. اے اللہ پاک، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کل کی صبح دیکھ پائیں گے یا نہیں. اے اللہ پاک، آج تجھ سے توبہ کے لیے حاضر ہے. مولا بخش دے. اے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ، تو نہیں بخشے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا بنے گا مولا؟ اے مولا، تیرے نیکوں کی خیر ہے مولا. تیرے نیک بندوں کا بھلا ہی بھلا ہے. ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو بدکار ہیں مولا. نیکیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں دکھائی دیتا. اے اللہ، ہمارا قبر میں کیا بنے گا؟ اے اللہ، قبر میں اگر سانپ بچھو آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو مولا کیا کریں گے؟ اے اللہ، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، مگر مولا ہمارے پاس قبر کی کوئی تیاری نہیں ہے. اے اللہ، تو ہمیں بخش دے. اللہ، اے اللہ، مانا کہ بہت جرم کیے، بہت گناہ کیے، مگر مولا تجھ سے توبہ کرتے ہیں. اے مولا، تجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں. اے اللہ، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے. اے اللہ، تو ہمیں بخش دے. اللہ، اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ، ہمارے گناہ بخش دے. اے اللہ، تو ہمیں گناہوں کی سزا نہ دینا. اے اللہ، تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دینا. اے اللہ، تو اگر ہمیں سزا دے گا تو ہم کیا کریں گے مولا؟ بہت کمزور ہے اللہ. دنیا کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے مولا، مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے. اے مولا، جہنم کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ سانپ بچھوؤں نے اگر عذاب دینا شروع کر دیا تو مولا کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اللہ، تو بخش دے. اللہ، تو ہمیں عذاب نہ دینا. اللہ، اپنی رحمت سے معاف کر دے. اللہ،
اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے تیری رضا میں گزر جائے. اللہ بہت چاہتے ہیں نیک بنے, نیکیاں کریں, کر نہیں پاتے. آج نیت کرتے ہیں کہ مولا تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ ہمیں نیکیوں پر استقامت دے دے. اے اللہ ہمیں اچھے کاموں پر استقامت دے دے. اے اللہ ہم تیری نافرمانی نہ کریں. اے اللہ ہم گناہ نہ کریں. اے اللہ ہم سے نمازیں نہ چھوٹے. اللہ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے. اے اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے. اے اللہ تو ہمیں نیکیوں کی توفیق دے. اے اللہ ہم تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا مولا ہے. یا اللہ بخش دے. یا اللہ نیکیوں کی توفیق دے. اللہ نیکیوں کی توفیق دے. گناہوں سے بچا اللہ. اللہ ہم کبھی تیری نافرمانی نہ کرے. اللہ ہم کبھی گناہ نہ کرے. اللہ اے اللہ تو ہمیں مغفرت یافتہ غان میں ہمارا شمار کر دے. اللہ بخشی ہوں میں ہمارا شمار کر دے. اللہ تو ہمیں اپنی ولایت کی خیرات دے دے. اے اللہ تو اپنے محبوب بندوں میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا. غوث پاک کا صدقہ مولا ہمیں بھی اپنا محبوب بنا دے. اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوبوں میں نیکوں میں شامل کر دے. اے اللہ امت بہت پریشان ہے, سب پر کرم کر دے. اللہ اے اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ تیرے محبوب کی امت دنیا بھر میں طرح طرح کی پریشانی کا شکار ہے. اے اللہ اس امت سے تیرا حبیب بڑی محبت کرتا ہے. اے اللہ ہم مانتے ہیں جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا غلا ہے. دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اے اللہ برے انجام سے ہم دو چار ہو رہے ہیں. مولا طرح طرح کی پریشانیاں ہیں, ناچاکی ہے. اے اللہ تو کرم کر دے. اے مولا محبوب کی اس امت پہ کرم کر دے. اپنے حبیب کا صدقہ دے دے. اللہ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کی پریشانی کو ختم کر دے. اے اللہ ہماری پریشانی دور کر دے. اے مولا یہاں پر جو پریشان آلا آیا اس کی پریشانی کو حل فرما. اے مولا جس کے گھر میں بیمار ہے شفا عطا کر دے. اے اللہ کوئی یہاں پر بیمار آیا ہے اسے بھی شفا عطا کر دے. اے اللہ جامعۃ المدینہ کے چند طلباء کرام نے چٹھیاں بھیجی ہے. کسی کا کوئی رشتہ دار ہے جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, کسی کو پتھری کی شکایت ہے, کسی کے رشتہ دار کو کیا بیماری ہے مولا تو جانتا ہے. مولا سب کو شفا دے دے. اے اللہ ہمارے گھر میں جو بیمار ہے شفا دے دے. اے اللہ جن کے والدین سلامت تھے ان کے والدین کو سلامت رکھ. اے اللہ جن کے والد یا والدہ انتقال کر گئے ان کی بے حساب مغفرت کر دے. اور اے مولا کریم ہم سب کی بھی مغفرت کر دے. اے مولا دعوت اسلامی کو خوب عروج عطا فرما. اہل سنت کا بول بالا فرما. اے مولا کریم امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما دے. دعوت اسلامی کے تمام مبلغین مبلغات کی حفاظت فرما. جو اسلامی بھائی یہاں پر اپنے دل میں ارمان لیے خواہشات لیے آئے ہیں مولا سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. ایف جی این چینل کے ذریعے سے جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیکھ رہے ہیں ان کی بھی مرادوں کو پوری فرما. قرض داروں کے قرضے اتار دے. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دے. مسلمانوں کی حلال روزیوں میں خیر و برکت عطا کر دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہو مدینے میں لب پہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا، تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے، آہ جاتا ہے مجھ کو رلا کر، راہ جاتا ہے مجھ کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے، رو رہا ہے ہر ایک غم کا مارا، عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارہ، رو رہا ہے ہر ایک غم کا مارا، عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارہ، میری بھی حاضری کی دعا کر، میری بھی حاضری کی دعا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کہنا عطار اے شاہ عالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی، سگے عطار اے شاہ عالی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی، تو سوال اس کا پورا شاہ کر، تو سوال اس کا پورا شاہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا، مدنی مدینے والے
اونچے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. علم و ادب سکھائے گا درس حیا بتائے گا پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا انسانیت سکھائے گا FGN چینل